آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد. زہد کس کو کہتے ہیں؟ زہد کا معنی ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی، یعنی دنیا کی محبت نہ ہونا، دنیا ہونے کے باوجود دنیا کی محبت نہیں. ایک شخص جو انتہائی فقیر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بے پناہ دنیا کی محبت ہو، اور وہ ہر وقت خواب بھی دیکھتا رہتا ہو کہ میرے پاس ایسا بھی ہو ایسا بھی ہو. اور ایک شخص جس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس کے باوجود اس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیے اس چیز کی جانب جو ہم نے ان کو طرح طرح کا سامان زندگی دے رکھا ہے. یہ دنیاوی زندگی کی دل فریبی ہے تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، اور تیرے رب کا رزق بہترین اور باقی رکھنے والی چیز ہے. آپ کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی رونقوں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں؟ اس کا کیا مطلب ہے نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں؟ یعنی دنیا کی کوئی چیز نظر آئے تو انسان آنکھیں بند کر لے؟ اس سے مراد کون سی نگاہ ہے؟ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا نا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا سبب بنتی، انسان پھر اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے. جب انسان اللہ کی غلامی چھوڑ کے نفس کا غلام ہوتا ہے تو پھر ہر غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ سے بھی ہار جاتا ہے محض دنیا کی محبت میں. کیا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی کی یہ رونقیں نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں؟ کیا معنی ہے اس کا؟ حسرت کی نگاہ سے نہ دیکھی جائیں. یہ نہیں کہ کوئی چیز نظر آئے تو انسان آنکھیں بند کر لے کہ نہیں میں نے دیکھنی نہیں ہے، یہ نہیں مانا. مانا یہ کہ اس چیز کو دیکھ کر دل میں یہ حسرت نہ آئے کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی، اور میرے پاس کیوں نہیں، اور میں تو بڑا ہی بد نصیب ہوں کہ اگر میرے پاس نہیں، اور احساس کمتری میں مبتلا ہونا شروع ہو جائے اور اپنے حال پر کڑنے لگے اور ناشکری ہونے لگے ان نعمتوں پر جو میسر ہیں، اور دل میں ایک رنج و غم پیدا ہو جائے. یا اگر وہ چیزیں مل جائیں تو پھر انسان تکبر اور غرور کا شکار ہو جائے، اللہ کی حدود کو توڑنے لگ جائے، اللہ کے دین سے غافل ہو جائے، اللہ کی ناراضگی مول لے لے اور دنیا والوں کو راضی کرنے لگے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقیٰ. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک دین کا کام کرنے والے کے لیے دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے کا اور دنیا دار لوگوں کے یا دنیا کی محبت کرنے والوں کے اعمال کی پیروی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مقصد سے ہٹ جاتا ہے انسان. اور کیا ہوتا ہے؟ دین کے کام میں سست پڑ جاتا ہے، دین اس کی پرائرٹی نہیں رہتی، وہ پیچھے چلا جاتا ہے، دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی راحتیں اس کا مطلوب بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت پیچھے چلی جاتی ہے اور دنیا کی چھا جاتی ہے، اور انسان پھر اسی کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. کیونکہ یہ قدرتی سی بات ہے، انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اسی کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اسی کے پیچھے ہلکان ہونے لگتا ہے، اسی کے پیچھے مارا مارا پھرنے لگتا ہے. وہی چیزیں اس کی فکر، سوچ، غم، ہر چیز کا حصہ بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو دل بنایا ہے وہ اتنی معمولی بیکار چیز ہے کہ اس میں پتھر اور دھاتیں اور لکڑی اور اس سے بنی ہوئی چیزیں اس میں سما جائیں. کیا ہے پتھر اور دھاتوں کی بنی ہوئی چیزیں اور لکڑی کی بنی ہوئی چیزیں؟ ایک طرف وہ سب رکھ لیجئے اور ایک طرف اللہ کی محبت کو رکھ لیجئے اور جنت کو رکھ لیجئے، پھر دیکھیے کس چیز کا سودا کر رہے ہیں. کیا واقعی ہمیں ایک دفعہ ملی ہوئی قیمتی زندگی اس لیے دی گئی کہ ہم لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کو زندگی کا مقصود سمجھ لیں، یا دھاتوں سے بنی ہوئی چیزوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کریں اور اس کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں؟ یا پتھر سے بنی ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ گھر، دھاتیں، زیور، لکڑی، فرنیچر. ان سب چیزوں کی اصل کیا ہے؟ یہی تو ہے. کوئی پتھر ہے، کوئی دھات ہے، کوئی لکڑی ہے. کچھ لوگ ان کے بت انسانوں کی شکل میں بنا کے پوجتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے فگرز کے بغیر انہیں مختلف سامان دنیا کی شکل میں بنا کے پوجتے رہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے رہتے ہیں، اور فخریہ انداز میں جتاتے رہتے ہیں کہ بیڈ روم سیٹ اتنے لاکھ کا ہے، فلاں جیولری سیٹ اتنے کا ہے.
فلاں لباس اتنے کا ہے. کتنے دن ہیں یہ ساری چیزیں کہ جن کے لیے ہم اپنی اتنی ویلیویبل لائف جو ہے اس کو فنا کر کے رکھ دیں کہ ان چیزوں کے غم پال لیں یا ان چیزوں کی محبت پال لیں. صلاحیتیں، ذہانتیں، وقت، مال، سب کچھ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جو اصل کرنے کا کام ہے وہ پس پش چلا جاتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور کبھی پھر بھول ہی جاتا ہے، جس میں انسانوں کی فلاح ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. انسانیت ہلاکت میں چھلانگے لگا رہی ہے، ڈوب رہی ہے. ہر روز ہزاروں لوگ مر کے جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، کفر کی حالت میں مر کے، اور ہم ہیں کہ فرنیچر کو صاف کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ صحابہ کرام نے بھی انہی چیزوں کے پیچھے زندگیاں گنوا دی تھی. ضرورت کے تحت کچھ بھی ہو انسان کے پاس، حیثیت کے مطابق تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس کی محبت نہ ہو، اس کی حسرت نہ ہو، اس کے لیے جینے مرنے کے سودے نہ ہوں. باریک فرق ہے نا جو سمجھ نہیں آتا، اس لیے انتہائی رویے اختیار کر لیتے ہیں. حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پہ حاضر ہوتے ہیں جب آپ اپنی بیویوں سے الگ ہو کر ایک بالا خانے میں تھے، تو اس بالا خانے میں فقط ایک ڈھیر سلم درخت کے چھالوں کا، ایک لٹکتی ہوئی بوسیدہ مشک اور جو کا ایک پشتہ تھا. آپ ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے جس کے نشانات آپ کے پہلو میں نمودار تھے. سیدنا عمر کی آنکھیں پرنم ہو گئیں. فرمایا، اے عمر کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اللہ کی مخلوق میں سے منتخب ہیں اور حالت یہ ہے، یعنی مصطفیٰ ہیں، سب میں سے چنے ہوئے ہیں، اور آپ کا حال یہ. اور کسرا اور کیسر کیسے کیسے عیش و آرام کر رہے ہیں. آپ بیٹھ گئے، رخ اقدس پر سرخی چھائی ہوئی تھی. فرمایا، اے خطاب کے لخت جگر، یہ لوگ ہیں کہ ان کی حیات دنیاوی ہی میں ان کو دل فریبیاں جلد میسر کر دی گئیں. کیا آپ اس پر رضامند نہیں کہ ان کو آرام اور راحت دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، تو پھر اس تقسیم پر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کیجیے، پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے. فاحمد اللہ عز و جل. سیدنا علقمہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ دراز تھے. وہ چٹائی آپ کی جلد میں اثر انداز ہوئی. میں وہ صاف کرتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی کہتا جا رہا تھا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ ہمیں اجازت عنایت فرمائیں، ہم نرم و گداز بستر بچھا دیں تاکہ آپ اس اذیت سے محفوظ ہو جائیں اور اس پر آرام سے سو سکیں. آپ نے جواب میں فرمایا، مجھے دنیاوی استراحت سے کیا سروکار؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی ہے جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے کچھ لمحات آرام کرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر منزل پہ روانہ ہو جاتا ہے. یعنی میں دنیا میں ان راحتوں کے سامان ڈھونڈنے کے لیے نہیں آیا، یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس کوہ احد کے برابر سونا ہوتا تو مجھے یہ پسند نہ تھا کہ مجھ پہ 3 راتیں گزریں اور اس سونے میں سے کوئی چیز میرے پاس باقی ہو، صرف میں قرض کے لیے محفوظ کر لیتا. یعنی اگر میرے ذمہ قرض ہوتا تو اس کی ادائیگی کے لیے باقی چھوڑتا، ورنہ کچھ نہیں. عمر بن حارث کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت کوئی ترکہ نہ چھوڑا، نہ کوئی دینار، نہ کوئی درہم، نہ کوئی غلام، نہ لونڈی، نہ ہی کوئی اور چیز، مگر آپ کا سفید خچر تھا جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے، یا پھر ہتھیار تھے، یا وہ زمین تھی جس سے آپ نے راہ گزاروں کے لیے صدقہ کر دیا تھا. یعنی صرف ضرورت کا سامان تھا، اور اس میں سواری، ہتھیار اور وہ زمین جسے آپ نے دوسروں کے لیے وقف کر دیا تھا. ہم سوچتے ہیں نا ہمیں دین کے کام کے لیے وقت نہیں ملتا. کیوں نہیں وقت ملتا؟ اس لیے کہ سارا وقت یا دنیا کی حسرتیں کرنے میں، یا پھر اس کو تلاش کرنے میں، یا پھر اس کو رکھنے، سجانے، بنانے میں، پھر اس فکر میں کہ یہ خراب نہ ہو جائیں، ان کی مینٹیننس میں. ساری اعلیٰ ترین صلاحیتیں تو انہی میں ہی خرچ ہو جاتی ہیں نا. پھر اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ ابو بکر اور حضرت عمر بھی گھر سے باہر ہیں. فرمایا، رات کی گھڑی میں تم دونوں کا گھروں سے باہر آنا کیسے ہوا؟ دونوں کہتے ہیں، بھوک نے بے قرار کر رکھا تھا. آپ نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے باہر آنے کی بھی یہی وجہ ہے، مجھے بھی بھوک کی بے قراری باہر لائی ہے. آپ نے انہیں کھڑا ہونے کا حکم دیا اور وہ آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے. ایک انصاری آدمی جس کا نام ابو الہیثم مالک بن تیہان تھا،
ان کے گھر جاتے ہیں. ان کو گھر میں موجود نہ پایا, ان کی اہلیہ گھر تھی. وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہتی ہے, یعنی اہلاً و سہلاً, آپ پوچھتے ہیں ابو الہیثم کہاں ہیں؟ وہ بولتی ہے وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں. اتنی دیر میں ابو الہیثم آتے ہیں, آپ کو اور آپ کے ساتھیوں پہ نظر پڑتی, والہانہ انداز میں لپٹ جاتے ہیں. ابو الہیثم کہتے ہیں الحمدللہ آج مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی معزز مہمانوں والا نہیں, یعنی میری خوش قسمتی کہ اتنے معزز مہمان میرے گھر میں ہیں. یہ کہہ کر ابو الہیثم چلے جاتے ہیں اور کھجور کے درخت کی ایک شاخ لاتے ہیں جس میں انواع و اقسام کی کھجوریں ہیں, یعنی نیم پختہ, خشک اور تر. ابو الہیثم خدمت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تناول فرمائیں, اور ہاتھ میں چھری لیے بکری ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ دیکھ کر آپ فرماتے ہیں دودھ والی بکری ذبح کرنے سے احتراز کرنا, یعنی اس موقع پر بھی دوسرے کی خیر خواہی نہیں بھولتی آپ کو, جبکہ آپ خود بھوک سے ہلکان تھے. دیکھو دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا. یہ تھی آپ کی تعلیم, یہ تھا تعلیم دینے کا انداز کہ ہر مناسب موقع پر دوسرے کی خیر خواہی کی بات کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں رفقا کھجورے اور گوشت تناول فرماتے ہیں اور میٹھا پانی پیتے ہیں, خوب سیراب ہوتے ہیں. آپ دونوں ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, روز قیامت تم سے ان انعامات کے بارے میں سوال ہوگا. غور کرو, تمہیں بھوک نے بے قرار کر کے تمہیں گھروں سے باہر دھکیلا, مگر جب تم اپنے گھروں میں لوٹ رہے ہو تو یہ نعمتیں تمہارے ہاتھ لگی ہیں, ان نعمتوں کا سوال ہوگا. جیسے کہ سورت التکاثر میں بھی آتا نا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ہم نے کتنی دفعہ اچھا کھانا کھانے کے بعد یہ سوچا بھی ہو کہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا؟ سوچا کبھی؟ ہاں, اگر مرضی کا نہ ہو تو یہ ضرور سوچتے ہیں کہ فلاں چیز کیوں نہیں ہے کھانے میں آج, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان کے بارے میں سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ ان کے بارے میں سوال ہوگا, ان نعمتوں کے بارے میں. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا سوال ہوگا؟ پہلی بات ہے کہ یہ آئیں کہاں سے, کسی کا حق تو نہیں مارا, کسی کا قرضہ تو نہیں دینا تھا, کسی پہ ظلم تو نہیں ڈھایا, حرام سے تو نہیں کمایا, سود کا پیسہ تو نہیں تھا, دھوکہ دہی اور فریب کاری سے تو نہیں کمایا تھا. یہ آیا کہاں سے؟ پہلا سوال تو یہ, کیونکہ قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا مال کے بارے میں, کہاں سے کمایا. دوسرا یہ کہ کھانے پر شکر کتنا ادا کیا. تیسرا یہ کہ کھا کے طاقت حاصل کر کے وہ طاقت کہاں لگائی. ہماری طاقت کہاں لگتی ہے؟ ایک دفعہ کھانے کے بعد پھر نئے کھانے کی تیاری میں لگ جاتی, یا وہ انرجی حاصل کر کے پھر ایک دوسرے کے خلاف باتیں, گپ شپ, غیبت, بہتان ترازی, الزام تراشی. جو بھی قوت اور ہمت آتی ہے کھانے کے بعد انسان میں, اس ہمت کو پھر کن چیزوں میں لگاتے ہیں؟ واقعی اٹھ کے پھر اللہ کی عبادت کے بھی قابل ہوتے ہیں, یا وہ چار ٹکرے ہی مارتے ہیں پھر کھا پی کے؟ شکر گزاری صرف یہی تو نہیں کہ کھانے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ جس نے دیا. شکر گزاری میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے کتنا تیار پاتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کوئی انواع و اقسام کے کھانے بھی نہ تھے. سالن تھا, روٹی کوئی نہیں تھی, گوشت تھا ساتھ, روٹی اور سیلڈ نہ تھا, کھجوریں تھی, پانی تھا اور گوشت تھا, بس 3 چیزیں تھیں. اور اس پر بھی احساس شکر اتنا. ہم ایک وقت میں کیا کچھ کھاتے اور اس کے باوجود بھی شکر گزار نہیں ہوتے. جو نہیں ہوتا اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, آپ کو محتاج پایا پھر اس نے غنی کر دیا. یعنی آپ ضرورت مند تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سوا سب سے غنی کر دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد پر ایک چاند یعنی پورا مہینہ گزر جاتا, ہمارے ہاں آگ نہ جلتی, یعنی کوکڈ فوڈ کا تصور نہ تھا. مہینہ پکی ہوئی غذا نہیں ہوتی تھی, صرف کچی غذا, صرف پانی اور کھجوروں پر گزارا تھا. بھوک لگتی تو پانی اور کھجوریں کھا لیتے. ہمارے بعض انصاری جو ہمارے محلے میں قریب رہتے تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دودھ والے جانور بھیجتے, جن کا دودھ آپ خود بھی نوش فرماتے اور ہمیں بھی پلاتے. عربی میں اس کو منحہ کہتے ہیں. منحہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایسا جانور جو دودھ دینے کے قابل ہو, آپ کیا کریں, اس کو کسی کو تحفتاً دے دیں. وہ بہت قیمتی جانور ہوتا ہے نا جو دودھ دیتا ہے. جب دودھ دینا جانور بند کر دیتا ہے پھر تو الٹا اس کو کھلانا پڑتا ہے, وہ سر پہ بوجھ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو پال رہے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعض قریبی ہمسائے تھے وہ آپ کو ایسے جانور بطور ہدیہ دیتے جس کا آپ دودھ بھی استعمال کرتے. حضرت انس فرماتے ہیں میرے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے تک چپاتی کو نہیں دیکھا تھا. میدے کی روٹی آپ نے کبھی بھی نہیں کھائی تھی، باریک آٹے کی، جس کو ہم چپاتی کہتے ہیں نا، باریک آٹے کی روٹی، گندم کا آٹا باریک کر کے اسے گوندھ کے اور روٹی بنائی جائے. نہ ہی کبھی بکری کا بھنا ہوا گوشت دیکھا. آج بھی آپ دیکھیں تو عربوں کے ہاں طریقہ کیا پکانے کا، گوشت کو پانی میں ابال کے اسی میں چاول ڈال دیں گے یا اسی میں جو ڈال دیں گے یا کچھ بھی، اور وہی کھا لیں گے. اس لیے کہ گوشت کا ابال کر کھانا اور بھون کے کھانا، اس میں فرق ہے. بتائیے کیا فرق ہے؟ دونوں کے پکانے میں وقت کی بچت کا ایلیمنٹ بھی ہے. بھنا ہوا کھانا زبان کے ٹیسٹ یا لذتوں کا طلب کرنا ہے. اب صحت کے لیے تو سب یہی کہتے ہیں کہ اسٹیمڈ اور بوائلڈ کھاؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روٹین میں ایسا ہی کھاتے تھے، بھون بھون کے کھانے نہیں کھاتے تھے. آپ دیکھیے کہ بھون کر کھانا پکانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کم یا زیادہ؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم لذت کے سامان تیار کرنے میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں، اتنا وقت اور اتنی زندگی کھپا دیتے ہیں کہ پھر واقعی نہ نماز میں خشوع کے لیے وقت ہے، اور نہ ہی کسی کی خدمت کے لیے، اور نہ ہی کوئی دین کی تبلیغ کے لیے. لیکن ہمیں آپ کی سیرت کے یہ پہلو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی فوڈ کیسے تھی. ہماری فوڈ تو وہ ہے جو روٹین میں ہمارے گھروں میں پکتی ہے، یا ایک کلچر ہے ہمارا جو بھی ہے. آج آپ دیکھیں تو پوری قوم کھانے کی طرح طرح کی ریسیپیز ایجاد کرنے کی خوب ماہر ہو گئی. قیمتی وقت اور سرمایہ صرف ان کوششوں میں صرف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ سلیقہ مند ہوں، سیکھیں، غذائی طریقے آپ کو معلوم ہو کہ اپنے بچوں اور اپنے لیے صحت اور غذا کے لیے کیا کرنا ہے. اللہ نے نعمتیں آپ کے لیے اتاری ہیں، منع نہیں ہے، لیکن ان میں اپنے آپ کو کھپا کے رکھ دینا اور اس کے علاوہ کے لیے کوئی وقت نہ بچنا اور نہ بچانا، کچھ اور کرنے کا وقت نہ پانا، یہ ہم سب اپنے لیے خود حساب کر سکتے ہیں. اور پھر بھی دعوے دار ہیں آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کے، آپ کی اتباع کے. حضرت عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بھوک کی وجہ سے پیچ و تاب کھا رہے ہیں. آپ کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے نکمی ردی سی کھجوریں بھی موجود نہ تھیں، یعنی بعض اوقات ایسے بھی آ جاتے تھے. حضرت انس سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور بطور سالن تھوڑا سا متغیر تیل لے کر حاضر ہوا. حالت یہ تھی کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے ہاں گروی تھی، کیونکہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے جو ادھار لے رکھے تھے. میں نے ایک دن آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں اور اناج کا ایک سا بھی نہیں تھا. سا کہتے ہیں 200 کلو گرام کا ایک پیمانہ، یعنی اتنے دانے بھی نہیں تھے گھر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ مسلسل کئی راتیں بھوک سے گزار دیتے. رات کا کھانا موجود نہ ہوتا، جبکہ زیادہ تر کھانا بھی جو ہی کی روٹی پہ ہوتا، چپاتی نہیں ہوتی تھی، جو کی روٹی ہوتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ جب سے مدینہ میں آئے انہوں نے پے در پے 3 دن تک گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ آغوش موت میں چلے گئے. یعنی گندم کا بھی تھا تو انچنا آٹا ہوتا تھا. آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا دعا مانگتے تھے؟ اے میرے پروردگار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کا رزق قوت لا یموت ہو، یعنی اتنا ہو کہ مرے نہیں بھوک سے، بس کافی ہے، زیادہ نہ دینا. ہم کیا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے؟ کیا دیکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے غم کیا ہیں؟ جینے کے لیے کھاتے تھے اور ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں. اصل میں یہ ساری باتیں ہمیں لگ بھی بڑی انوکھی رہی ہیں، ان یوزول. ایسے سارے نسخے ہم بطور ڈائٹ استعمال کرتے ہیں. جب بہت عمدہ کھانا ہوتا ہے تو پھر خود غرضی بھی آنے لگتی ہے، سب کچھ اپنے لیے سمیٹنے لگتے ہیں. یعنی لذیذ کھانا صرف زبان سے حلق تک ہی فائدہ دیتا ہے، اس کے بعد پیٹ پہ بھی اور جسم پہ بھی اور ہر چیز پہ ایک بوجھ ہے. اس سے زیادہ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے نیوٹرینٹس یا غذائی اجزاء جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی بہت یعنی صحت افزا نہیں ہوتا. اب ہم نے صحت کی مشکلات کی وجہ سے شروع کی ہیں کچھ چیزیں، سنت پر عمل کرتے ہوئے یا کسی مقصد کی خاطر نہیں یہ سب کچھ کر رہے، بلکہ کس لیے کرتے ہیں؟ صحت کے لیے. وہ بھی پھر اپنے آپ سے محبت ہے نا. اب سب اسی طرح براؤن بریڈ، زیتون کا تیل اور را سبزیاں، ان کوکڈ فوڈ، بھنی ہوئی نہ ہو،
بہت مسالے نہ ہوں. یہی سب باتیں تو اب ہم پھر کر رہے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ساری نعمتیں استعمال کر رہا ہے اور شکر بھی ادا کر رہا ہے, دوسروں کو بھی شریک کر رہا ہے, تو کیا یہ بھی عیب والی چیز ہے؟ نہیں, عیب والی نہیں ہے اگر واقعی وہ اپنی باقی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہا ہے. صرف کھانے کھلانے کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا بلکہ اور ذمہ داریاں بھی جو اس پر آتی ہیں, عائد ہوتی ہیں, ایک امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے ان کو بھی پوری کرے. یعنی مثلا اللہ نے کسی کو رزق دیا ہے, خود بھی کھا رہا ہے, دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے, شکر بھی ادا کر رہا ہے. ایسا کھانا حرام تو نہیں ہے, کوئی کھا لے تو جرم نہیں ہے, لیکن اصل خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم جیتے ہی ان کاموں کے لیے, ہمارے ٹیلنٹ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ہمارا پیسہ, ہمارا وقت, ہماری ساری سوچ اسی کے گرد گھومتی ہوئی رہ جاتی ہے, اور اس سے باہر ہم پھر نکلنے کا وقت ہی نہیں پاتے. بہت سی خواتین کیوں نہیں پڑھنے پڑھانے کا کام کر سکتی, کیوں نہیں خدمت خلق کرتی, کیوں نہیں نمازیں صحیح طور پہ ادا کرتی, کیوں نہیں اپنی عبادت میں دل لگاتی, کیوں؟ ان چیزوں میں پھر آگے بڑھ کر کمپٹیشن بھی آ گیا ہے. ایک ایک دعوت میں آپ دیکھیں, اگر ایک نے 3 ڈشز رکھی ہیں تو دوسرے نے 4 رکھنی ہے, پھر کوئی اس کی حد اور لمٹ باقی نہیں رہی. اور پھر یہ کہ ہمارا سارا مال, ہماری انرجی, اور پھر سب یہ کہ اس سے بڑھ کر اسراف اور دکھاوے کی حدوں کو ہم نے جا چھوا. اکثر ہم سب شکایت کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے. یعنی آپ اپنی بات چھوڑیے, جن قوموں کی, چلے سنت کو بھی آپ ایک طرف رکھیے, اپنے جو بھی کچھ آپ کرتے ہیں, اس وقت جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں, کل پرسوں کہیں کوئی بات کر رہا تھا کہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں یا مسلم ورلڈ ہے, ان سب میں کھانے ہی پر زور ہے, اور کھانے کے دکھاوے پر, اور اسراف اور لیوشلی چیزوں کا رکھنا اور ضائع کرنا. اور بعض مسلمان ممالک جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے, وہاں کھانے کو بن میں پھینکنا, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں سنی دیکھی ہوگی آپ نے بھی. یعنی بہت زیادہ فوڈ کا تیار کرنا ایک نمائش کا بھی ذریعہ بن گیا ہے, ناموری کا ذریعہ بن گیا ہے, کمپٹیشن چل پڑا ہے. اس کے برعکس اگر آپ کبھی جائیں کسی بڑی سے بڑی دعوت میں کسی ویسٹرن کنٹری میں, تو وہ چند ابلی ہوئی چیزیں اور چند بس تھوڑی تھوڑی اتنی ہی آپ کو دیں گے کہ جو آپ کھا سکیں. اگر انہوں نے یہ سنتیں اپنا لی ہیں ترقی یافتہ ہونے کے باوجود, ان کی زندگی میں یہ سب کچھ ہے, تو یہاں کیوں نہیں؟ شاید میں نے پہلے ہی بتایا کہ مجھے زندگی میں نہیں پتا تھا کہ دوپہر کا کھانا کبھی نہیں بھی پکایا جاتا, کیونکہ بچپن سے ہمارے گھروں میں پکتا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے کہ دوپہر کا کھانا کھایا جائے, اور اس کو پکانا بھی چاہیے اور فرض ہے ہم پر. اور اگر ایک عورت دوپہر کا کھانا نہیں پکاتی تو بہت بڑی مجرم ہے. یہی تصور ہے نا, اسے گھرداری نہیں آتی ہے, وہ گھر سے غافل ہے. اچھا, میں جب یہاں سے PhD کرنے کے لیے گئی, یہ 85 کی بات ہے, اب عادت تو وہی پچھلی تھی کہ دوپہر کا کھانا پراپر پکانا ہے, اور پھر اس کے بعد اسے کھانا ہے, اور پھر کیلولا کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد چائے پینی ہے. اور پھر اب ہوتا کیا تھا, جب میں گئی تو ایک تو ہمیں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی, اس وقت جمعے کی چھٹی کی عادت تھی, یونیورسٹی جانا ہوتا تھا. کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہاں ہمارے ہاں تو یونیورسٹی, اسکول, کالج سب 1-1.5 بجے بند, سب بند, سب گھر جا رہے ہیں, میز لگ رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, سو رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, آدھا دن اسی کی نظر, کھانے اور آرام کی. اچھا, وہاں کیا تھا کہ 4 بجے, 6 بجے, کبھی 7 بجے بھی لیکچرز ہو رہے ہیں یونیورسٹی میں. میں دیکھتی تھی اسٹوڈینٹس آتے ہیں اور گھر کوئی بھی نہیں جاتا, الا یہ کہ جس کا کوئی اس دن کہیں اور کوئی کام ہو یا کچھ. ساری قوم کو دیکھتی, ایک وقت ہوتا تھا جس پر سارے نکل کے جو بھی کوئی ریسٹ ایریا ہوتا تھا اس بریک میں وہاں چلے جاتے. اور میں ذرا جھانک کے کنکھیوں سے دیکھتی کہ یہ کیا کھاتے ہیں. کچی بریڈ, کچا کھیرا, کچا ٹماٹر, کچا دودھ اور کچا پنیر, اور بس کوئی کباب نہیں, کوئی سالن نہیں, کوئی سوپ نہیں, کوئی پکی ہوئی چیزیں نہیں, کوئی خوشبوئیں نہیں, کچھ نہیں. اور شروع میں مجھے کیا پریشانی کہ اچھا صبح جانے سے پہلے دوپہر کا کھانا پکا کے, پھر دوپہر کو بھوک لگ جاتی تھی, پھر کہتے تھے چلو گھر چلے, پھر گھر گئے. پھر یہ کہ جمعے کو چھٹی ہے تو ہمارا تو ہفتے سے ہفتہ شروع ہوتا تھا, وہاں یہ کہ جمعہ ویکینڈ شروع ہو جاتا تھا, ہفتے کو پھر آدھا دن, اتوار کو چھٹی. یوں لگتا تھا 3 دن ہفتے میں آف ہو جاتے تھے جس میں کام کوئی ڈھنگ کا نہیں ہوتا, آدھا دن آف ہو جاتا تھا جس میں کوئی پڑھائی شڑائی نہیں, کوئی ریسرچ کا کام نہیں. کچھ دن تو میں سخت پریشان رہی کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں اور کام کیسے کرتے ہیں اور ریسرچ کیسے کرتے ہیں. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا, ادھر سے نقل مار, ادھر سے کتاب سے دیکھ, ادھر سے لکھ, اور جناب ریسرچ پیپر تیار ہو گیا. تو کچھ دن انتہائی تکلیف دہ گزرے, حتیٰ کہ وہ تمام طریقے میں نے سیکھے کہ کس طرح وقت بچایا جاتا ہے. پھر آس پاس دائیں بائیں لوگوں سے پوچھا آپ ٹائم کیسے مینج کرتے ہیں.
تو تھرو آؤٹ دا کنٹری کوئی تصور نہیں دوپہر میں گھر جانے کا، پکے ہوئے کھانے کھانے کا اور لمبی نیندیں سونے کا. ہر چیز کچی کھائی جا رہی، بریڈ تک سیکنے کی کوئی جگہ نہیں. پھر خود کو بھی یہی عادت ڈالنی پڑی. پھر سویرے جب نکلتے تھے کھیرا کاٹتے تھے، ٹماٹر، اور ساتھ تھوڑا سا اس پہ چیز ڈالا یا کچا بٹر لگایا، اور رستے سے وہ دودھ کا جو بند کین ہوتا ہے وہ لیا اور صبر کے ساتھ وہ کھایا. اور کچھ عرصے کے بعد تو وہ اتنا اچھا لگنے لگا. کھانا کھا کر ایک جان بھی رہ جاتی کہ وہ کمزوری نہیں محسوس ہوتی تھی، دودھ پی کر ویسے انرجی آ جاتی. اور اس کے بعد رات 9:40 تک لائبریری کھلی ہوتی تھی جس میں کام کرنا ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں ختم ہوتا تھا. پھر گھر لوٹتے، ہمارے کھانے پھر ہیوی، گوشت، سالن، پتہ نہیں کیا کیا. اور ان کا کیا ہوتا تھا، جب ہم شاپنگ کر رہے ہوتے تھے کہ سبزی وغیرہ خریدنے جاتے تو اکثر میں دیکھتی کہ وہاں کے عموماً یوتھ کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ 16 سال کے ماں باپ نے کہا جاؤ خود پڑھو، خود پکاؤ، خود کھاؤ. کھڑے ہوئے تو کیا کیا، دیکھا کیا خرید رہے ہیں. میں عموماً لوگوں سے بہت کچھ سیکھتی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں. دیکھتی ایک پیاز اٹھایا ہوا ہے، ایک کوئی اور اسی طرح کی سبزی، اور وہ خریدی اور گئے. تو میں کہتی تھی اکٹھا کیوں نہیں خرید لیتے؟ نہیں، فریش لیتے ہیں تھوڑا سا، اسی کو ابالا، اسی کا سوپ پی لیا. ہم تو دال کو تڑکے لگا لگا کے معلوم نہیں کیا بنا بنا کے کھاتے ہیں. وہاں دیکھا کہ لوگ دال کو بوائل کر کے بس پی جاتے ہیں. یہ سوپ ہے، لینٹل سوپ بن گیا. اور واقعی پینا شروع کیا تو چین آ گیا، سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو گئی اور طاقت بھی آ گئی، گوشت کھانے کی ضرورت بھی نہیں. اور ہاں، اپنے پاکستانی فیملیز کو میں دیکھتی تھی، وہ خواتین حسب معمول اپنے وہاں بھی انہی چیزوں میں زندگی لگائے ہوئے تھی. تو بات یہ ہے کہ ہم نے کام کرنا سیکھا ہی نہیں. ہم نے زندگی کو بس کھانا پینا اور دعوتیں اور بس اسراف اور نمائشیں، اسی کو ہم نے انجوائمنٹ کا اور تفریح کا ذریعہ بنا لیا. نہ کوئی گیم ہے زندگی میں، نہ واک ہے، نہ ایکسرسائز ہے، نہ کچھ اور ہے. بس کھا لیا اور بیٹھ گئے اور پھر کوئی بہانہ کر دیا. کیا کریں، اتنی مصروفیت ہے، کام ہی نہیں ہوتا. وہ مہمان آ جاتے ہیں، وہ جانا پڑ جاتا ہے. وہ آج کھانا تھا، آج کھانے پہ گئے ہوئے تھے، کھانے سے ہی بات شروع ہوتی ہے اور کھانے پہ ہی ختم ہو جاتی. پڑھنے لکھنے کا کس کے پاس وقت ہے؟ امریکہ میں جو گھر بنے ہوئے ہیں ان میں کچن ایز سچ سیپریٹ کوئی بڑا سا کچن نہیں ہوتا. وہ جو ٹی وی لاؤنج یا بیچ میں سٹنگ ایریا ہوتا ہے اسی کا ایک کونا کچن ہوتا ہے، کیونکہ بہت لمبی چوڑے کھانے نہیں پکتے بھون بھون کے پورے گھر کو. وہاں تو جو فرائی بھی چیزیں کرتے ہیں اس کو بھی بڑے احتیاط سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سارا گھر گندا ہوتا ہے فرائی کرنے سے، ایسی چیزیں باہر سے ہی لے لیتے ہیں، کیونکہ گھر اس طرح اتنے بند بند ہوتے ہیں کہ جس کے اندر پھر کھانوں کی خوشبو پھیلتی ہے. تو سمپل فوڈ، بوائلڈ، سمپل. اب تو ویسے ہم نے بھی وہاں ریسٹورینٹس کی چینز کھول کے ان کو بھی بہت عادی کر دیا ہے طرح طرح کے کھانوں کا. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں تو آپ نے اپنے قبائلی، سیاسی، جغرافیائی ایشوز کو نہیں اچھالا. آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے. جب خدا کا خوف آیا ہے تو سارے ایشوز سالو ہو گئے. ان کی باہمی قبائلی جنگیں، لڑائیاں، ہر جگہ پیس قائم ہو گیا اور بحیثیت مسلمان بھی وہ ابھرے. بات یہ ہے کہ بات صرف آزادی کی نہیں ہے، بات اسلامی تشخص کی ہے. اگر ہم نے الگ ملک بنا کے بھی اپنا تشخص قائم نہیں رکھا اور ہماری شادیاں ان کی شادیوں کا 100% ایک ریپلیکا ہیں تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم کہاں کے آزاد تھے یا کہاں کے آزاد ہیں جب ہم ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر، کلچر کے اعتبار سے ہر چیز میں انہی کی پیروی کر رہے ہیں. تو آزادی صرف ایک ملک بنا لینے کا نام نہیں ہوتا. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں تو آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ نے کیا کیا، ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے. جب لوگوں کے اندر شعور آئے گا تو خود بخود حدود کھنچ جائیں گی، چاہے جغرافیائی حدود ہوں یا نہ ہوں. اچھے اور برے کی حد اور تمیز ضرور قائم ہو جائے گی، اور وہی اصل چیز ہے. اگر جغرافیائی حدیں ہوں بھی اور دل ایک ہیں، جغرافیائی طور پر آپ الگ ہیں مگر دل ایک ہے، کلچر ایک ہے، پسند ایک ہے، باتیں ایک ہے، سوچ ایک ہے، یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ کیا واقعی اس کو آزادی کہیں گے؟ اس آزادی کو آپ کتنے دن برقرار پھر رکھ سکتے ہیں؟ ایک اور مجھے دیکھ کے چیز بہت وہ حیرت ہوتی ہے نا کہ دونوں علاقوں کے فلم انڈسٹری والے تو باہم متفق ہو سکتے ہیں، کھلاڑی متفق اور متحد ہو سکتے ہیں اور باقی تمام چیزیں، لیکن اسلام کے نام پر ہم سرحد پار تو دور کی بات، سرحد کے اندر بھی متفق نہیں ہو سکتے.
جب میں یہ ساری باتیں سنتی اور پڑھتی ہوں تو اتنا ہی افسوس اور ابھرتا ہے، ہم نے دین کیا سیکھا، کیا دین اپنایا، کہ اگر ہم مسلمانوں کے باہم دل ملے ہوئے نہیں اور ہمارے اندر اتفاق نہیں، اور ہم میں سے ہر ایک 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانے کی فکر میں ہے، ہر ایک اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے اور دوسرے کو گمراہ کہتا ہے، اپنے آپ کو درست کہتا ہے اور دوسرے کو ختم کرنے کی حسد کے مارے فکر کرتا ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کون سے اخلاق کا نمونہ پیش کیا؟ ہم کون سا کردار سامنے لائے؟ دنیا میں کوئی کاروبار کرنا سب متفق ہو جاتے ہیں، دنیاوی مفادات پر سب ایک ہو جاتے ہیں، لڑائی شروع ہوتی ہے تو دین کے نام پر شروع ہوتی ہے، جس میں سے ہر ایک اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرے سب کو غلط قرار دیتا ہے اور صرف دوسروں کی خامیاں چننے پر زور لگا رہے ہوتے ہیں. یہ رویہ کسی اور کو نہیں، صرف اپنے آپ ہی کو نقصان دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ ان کو گالیاں دی اور ان کو برا بھلا کہا. کیا کیا؟ سنت تو کچھ اور کہتی ہے اور ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات کروں، کیونکہ اس سے اگلا اہم ترین چیپٹر اخلاق کا آ رہا ہے اور اسی کی تکمیل کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے. تو جب تک ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہے. تو اعلیٰ کردار کے نمونوں کی ضرورت ہے کہ وہ پیدا کیے جائیں، اور وہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب انسان اپنے نفس، اپنی انا، اپنی ذات کی قربانی دینا جانے، اس کے بغیر نہیں. ہاں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے تو پڑھی نہیں خبر، لیکن یہ بتا رہی ہیں کہ آج کے نوائے وقت میں ہے کہ انڈیا سے کوئی گروپ آیا ہوا تھا تو اس کے ساتھ پاکستانی لڑکیوں نے ڈانس کیا اور جا کے اس نے اداکار نے یہ کہا کہ میرے ساتھ ہر پاکستانی عورت ڈانس کرنا پسند کرتی ہے. اس لیے کہ ہمارے نمائندے ہی ڈانسرز ہو گئے ہیں، پھر اور کیا کہیں گے؟ ہمیں کون ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ ریلیجس طبقہ تو کوئی نہیں کر رہا. تو وہ اپنی بات میں بجا ہے، جو بھی وہ چاہیں انٹرپریٹ کریں. یہ ڈاکٹر ریحانہ نے لکھا ہے کہ لیٹسٹ اپارٹمنٹس میڈ ان منہٹن، نیو یارک ہیز نو کچن. منہٹن میں جو اب اپارٹمنٹس بن رہے ہیں ان میں کوئی کچن نہیں ہے. ناٹ ویسٹ اسپیس اینڈ ٹائم. ان کا خیال یہ ہے کہ گھر میں کچن بنا کے جگہ اور ٹائم دونوں کا نقصان ہے. اونلی اے مائکرو ویو، ہاٹ واٹر کیٹل اینڈ اسٹوو. کسی ایک شیلف پہ رکھ لو ایک مائکرو ویو، ایک پانی ابالنے والی کیتلی اور ایک اسٹوو رکھ لو، تھوڑا بہت فوڈ گرم کر لو، باقی کچا کھانا کھا لو، صحت بھی بناؤ اور وقت بھی بچاؤ. اب اس میں آپ دیکھیے نا کہ جب ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سمپل فوڈ تھی تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا پھر یہ سب کچھ جو اللہ نے پیدا کیا یہ ہم کیوں نہیں کھا سکتے، اور کیا یہ حرام تو نہیں؟ نہیں، حرام حلال کی بات نہیں ہو رہی، پرائرٹیز کی بات ہے. لیکن یہی چیز جب ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت سمجھدار لوگ ہیں. السلام علیکم. ان پاکستان پیپل بہت کھاتے، بہت شکر کرنا چاہیے، کھانا بہت سستا ہے. جاپان میں ایک ٹماٹو 50 سے 70 روپی پاکستانی روپی ہو جاتے. تو سستا ہوا تو اس سے تھوڑا سستا ہوتے، لیکن تقریباً ایک دانہ بیچتے، ایک دانہ 50 روپی سے 70 روپی ہوتے. تو I usually buy good garlic. اچھا گارلک میں ہمیشہ رہتا تھا. سارا میرا شوہر پاکستانی، اب میں جاپان سے آیا ہوں تو میرا شوہر پاکستانی ہے، اس کے لیے سارا پکاتے. تو ٹماٹو چاہیے، تو جاپانی کھانا میں سب میں ٹماٹو تو نہیں ڈالتے، لیکن اس کے لیے تو ٹماٹو چاہیے. تو گارلک بھی چاہیے، توم چاہیے. تو گارلک ایک دانہ گارلک اچھا والا میں لیا تھا ہمیشہ. تو تقریباً پاکستانی 100 روپے ہوتے ایک دانہ. تو وہ احتیاط سے تھوڑا استعمال کیا تھا. کبھی کبھی کھانا کا بعد سلادا بھی بنانا پڑتا ہے. میں تو سلادا تو صرف سی ویجیٹیبل کا، سمندر کا سبزی کا سلادا کھاتے. تو میرا شوہر تو سلادا ٹماٹو، کیوکمبر، اونینز کا سلادا کھاتے. تو اس کے لیے سلادا بناؤ بولا تو میں ٹماٹو آدھا کرتے دیتے. ادھر اتنا 1 کلو 2 کلو 3 کلو ہمیشہ ہر دن استعمال کرتے. تو تقریباً 2 سال پہلے میں پاکستان آیا ہوں. تو اس سے پہلے تو پتا تھا پاکستان میں اسلامی طریقہ سے مرد عورت کبھی کبھی الگ کھاتے. تو میں پہلے سمجھ نہیں آ گیا تھا. تو پہلے پاکستان میں عورت بھی بہت کھاتے، اس لیے الگ کھاتے ہوگا. شرم آتے اس لیے، مرد سے شرم آتے اس لیے الگ کھاتے ہوگا سوچتا تھا. میں نے ہفتہ کا دن ادھر بات کیا تھا. اس وقت میں بہت پیچھے سے پسینے آ کر میں نے صحیح بات نہیں کر سکا. تو اس وقت میں محبت کا بات کیا تھا. محبت جاپان میں ہے لیکن
فار ایگزامپل میرا دادا بھی میں چھوٹا وقت میں تو یاد نہیں ہے لیکن میں چھوٹا وقت میرا ناک سے خود چھوٹا بچہ خود ناک صفائی نہیں کر سکتے, ہوا بلو نہیں کر سکتے, تو میرا دادا اپنا منہ سے کھینچتے میرا ناک صفائی کیا تھا. اس طرح محبت تو ہے لیکن ایکسپریس نہیں کرتے. بچہ 5-6 سال سے بڑا ہو گیا تو بچہ ہگ نہیں کرتے. میں بھی ابھی بھی امی کا ہاتھ بھی نہیں ملاتے, گلا بھی نہیں ملاتے. اس طرح ہے, ایکسپریس نہیں کرتے جاپان میں. تو میں یہ بولنا تھا, ابھی میں ادھر پڑھتے الحمدللہ محبت تو کس طرح ہونا چاہیے تھوڑا سا پتہ چل گیا. محبت تو یہ اللہ کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ برین میں سمجھ آ گیا, لیکن عمل میں کرنا مشکل ہے, فیل کرنا مشکل ہے. ذہن میں برین میں سمجھ آتے کس طرح ہونا چاہیے, لیکن فیلنگ میں نہیں آتے, عمل میں مشکل ہے. تو میں پچھلے سال بھی اس سال بھی تفسیر تھوڑا تھوڑا پڑھتے, آیت النور کا وہ تھوڑا سمجھ آ گیا الحمدللہ. تو مشکات میں شرف صفائی کرتے, اپنا نفس صفائی کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھنا چاہیے. یہ میں سمجھ آ گیا اس سال, لیکن یہ بھی برین میں سمجھ آتے, فیلنگ میں مشکل ہے, عمل میں مشکل ہوتے. جزاک اللہ خیرا. یہ وہ قومیں ہیں جن کی ہم دن رات مثالیں دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنے سال میں پوری تباہی کے بعد فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جو کچھ وہاں ہوا اس کے بعد کس تیزی سے ترقی کی, اور دن رات ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے. لیکن ان کا لائف سٹائل اور ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں عملاً کتنا فرق ہے, اس پر ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. گھر والوں کے اس پر منانا کہ وہ ابلے کھانے شروع کر دیں, یا یہ کہ کچے پہ آ جائیں, یا یہ کہ براؤن بریڈ پہ آ جائیں, شاید وہ رونے بھی لگ جائیں کہ آپ ہمارے ساتھ اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں. السلام علیکم. ایک دفعہ آئی تھی نا یہاں پہ ڈاکٹر صاحبانہ, انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے کھانا بنانا ہے. تو میں گھر گئی اور وہاں پہ سالن بنانا تھا نا, تو میں نے کہا آج کالی مرچ ڈال کے تھوڑا سا کم بناتی ہوں. تو ویسے میرے کھانے کی بہت تعریف کرتے نا, تو میرے ابو نے کہا کہ یہ کس طرح کا کھانا بنا دیا ہے. سب نے کھانا ہی نہیں کھایا, انہوں نے کہا نا کہ شاید کہ تم کھانا بنانا ہی نہیں چاہتی ہو. اس طرح سے مجھے بتانا چاہ رہی تھی کہ کوئی کھانا ہی نہیں چاہتے ہیں. شکریہ. میڈیا نے جس طرح کھانا کھانے اور پکانے کے عمل کو جس طرح پروجیکٹ کیا ہے, اس میں اب ہماری عورتیں کیا مرد بھی پیچھے نہیں ہیں, اور باقاعدہ ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی نقالی کی جائے جو وہ سکھائی جاتی ہیں مختلف ذریعوں سے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی بہت بڑھ گئی ہے کہ ہم صرف اپنے ملک کے, اپنے کلچر یا اپنے غذائی یا اپنے عادات کے مطابق نہیں, بلکہ اوروں کے جو کلچر ہیں اس کو بھی بہت زیادہ امپورٹ کیے ہوئے ہیں. خیر, یہ تو ایک آئیڈیا ہے جو فلوٹ کیا ہے میں نے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج سے ہی آپ اپنے گھروں میں جا کے ان ساری عادات کو بدل دیں. غذائی عادات کو بدلنا بہت بڑا جہاد ہے. میرے سامنے جو چیز تھی وہ یہ کہ جو مجھے اپنے لیے بہت میری ایک طلب تڑپ توجہ کچھ عرصے سے اس بات پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے. آپ کی زندگی کیسے تھی, آپ کیا کرتے تھے, ہم کن سنتوں پر ابھی تک پورے نہیں اترتے, ان پہ سوچتے بھی نہیں, توجہ بھی نہیں کرتے. کم از کم ان پہ گفتگو تو شروع کی جائے, ان پر سوچا تو جائے, ان پر توجہ تو کی جائے. تو اگر ہم خواتین سوچیں گی تو آہستہ 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 چینج آئے گا. یکدم سب کچھ چینج نہ کریں, کچھ ان کی مرضی کا پکائے تو کچھ دوسرا بھی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بچے کو جو کھانے کی عادت ڈال دیں. اصل میں عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں بچپن میں. بچوں کو اگر ہم مرچیں کھانا سکھا دیں تو مرچیں کھا لیں گے, بچوں کو نمکین میٹھا جو عادت ڈالنی ہے ڈال لیں, وہ کر لیں گے. ویسے میں نے اپنے بچے کو فیڈر نہیں دیا, خریدا ہی نہیں اس کے لیے فیڈر, نہ دیا اس کو. پانی بھی بچپن میں پلایا, بالکل چھوٹے ہوتے تو منہ سے پلایا. دودھ بھی گلاس میں دیا, نہیں دیا فیڈر, اس کو پتہ ہی نہیں فیڈر پینے کا. تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, لیکن اب بہت سی مائیں کیا کرتی ہیں, اپنی جان چھڑانے کے لیے فیڈر بھرا لٹایا اس کو اور خود بے خبر ہو گئے. تو ہمیں تبدیلی کرنی ہوگی, بالکل بچوں کے بچپن سے انہیں عادتیں ان کی ڈیولپ کرنی پڑیں گی, اور اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. مختلف طریقوں سے پروموٹ کیا گیا نا کہ شوہر کے دل تک جانا ہو تو پھر اچھی غذا کے ذریعے جائیں, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے اختیار کرنے کی توفیق دے, لیکن یہ ہے کہ ہم سوچیں تو صحیح, ان سنتوں کو اپریشیٹ تو کریں, ان پر اپنی حیثیت میں کچھ تو عمل کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.